السلام علیکم۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب بٹن کو بھی پریس کر لیجئے اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ تھینک یو۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کر آگے چل دیں۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس انسان کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل ضرور لگا لیں گے۔ سکون ہمیشہ تکلیف کے بعد اور کامیابی ہمیشہ ناکامی کے بعد ملتی ہے۔ ہمت نہ ہاریں اور اللہ کریم پر کامل یقین رکھیں، کامیابی آپ کا مقدر ضرور بن جائے گی۔ تم سے محبت کرنے والا مرد جب تم سے جان چھڑانا چاہے گا تو 3 حرکتیں ضرور کرے گا۔ وہ آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا، وہ آپ کو وقت دینا بند کر دے گا اور اپنا لہجہ بدل لے گا۔ خواب تو وہ ہوتے ہیں جن سے خوشی اور امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ خواب جاگتی آنکھوں سے دیکھی گئی ان خوشیوں کا نام ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتی۔ خواب تو امید ہوتے ہیں، اچھے وقت کی، اچھے مستقبل کی، اچھی زندگی کی۔ خواب محبت سے عبارت ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں آپ کی زندگی میں بے چینی یا خالی پن کسی انسان کے جانے، کسی خواہش کا پورا نہ ہو سکنے یا کسی چیز کے نہ ملنے کی وجہ سے ہو۔ جب جب ہماری روح پر چھوٹے چھوٹے گناہوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، وہ ڈائریکشن مانگتی ہے، سکون مانگتی ہے، جو صرف سجدے میں ہے۔ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چاہے ہمارے ساتھ جیسا بھی سلوک کر لیں، جتنی دفعہ ہمیں روند کر ہماری زندگی سے چلے جائیں، لیکن جب وہ واپس آئیں گے تو ہم گلدستہ لے کر ان کے منتظر کھڑے ہوں گے۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیجیے، کیونکہ مجبوری ختم ہو جائے گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ حیا کی سیڑھی سے اگر عورت کا پاؤں پھسل جائے تو پورا گھرانہ منہ کے بل جا گرتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ انسان کو صرف محبت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس سے مستقل محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو انسان آپ کو کچھ دن محبت دے اور کچھ دن بھوکا رکھے تو ایسا انسان آپ سے محبت نہیں کرتا بلکہ آپ پر ذہنی تشدد کرتا ہے۔ روپے پیسے کا نقصان چھوٹا نقصان ہوتا ہے اور وقت کا نقصان اس سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، مگر عزت نفس کا نقصان ناقابل تلافی ہوتا ہے۔ لیکن اس کا اندازہ صرف انہیں ہوتا ہے جنہیں ان تینوں کی قدر و قیمت معلوم ہو۔ تعلق حرام کا قائم کرنا ہو تو ساری معیار کی دیواریں گرا دی جاتی ہیں، اور تعلق نکاح کا قائم کرنا ہو تو معیار کی ساری دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ لا حاصل چاند کے پیچھے بھاگنے والوں کے قدموں سے جب زمین سرکتی ہے تو پہلا زخم روح پہ لگتا ہے، اور وہ زخم گہرا ہو یا نہ ہو، اثر ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ اداسیاں جب گھر کر جاتی ہیں تو الفاظ بے اثر لگتے ہیں، ہر تسلی جھوٹی لگتی ہے، کیونکہ ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا ہوتا ہے زندگی سے اور یہاں کے لوگوں سے۔ میں اکثر انہیں کھونے کے ڈر سے اپنی باتوں کا ادھورا جواب سن کر خاموش ہو جاتا ہوں، کیونکہ اب میں یہ جان گیا ہوں کہ جب تعلق کمزور پڑ جائیں تو اکثر باتوں کا جواب نہیں ملتا۔ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے وہ زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتے،
جب انسان کسی ایسے انسان سے بچھڑ رہا ہو جس کے ساتھ گزرے ہوئے لمحے خواب کی طرح روح میں سلے ہوں، جس کی ہر آواز پر دل الگ سی دھن میں دھڑکتا ہو، تو یہ قیامت کا عالم ہوتا ہے، اور اس وقت انسان کو اپنی ہی سانسیں اذیت لگتی ہیں۔ آپ جتنے پرانے ہو جائیں گے آپ اتنے ہی خاموش ہو جائیں گے۔ گزرتی عمر کے ساتھ زندگی آپ کو عاجز بنا دیتی ہے، اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا قیمتی وقت بیکار خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے ضائع کر دیا۔ مینڈک کو چاہے سونے کی بنی کرسی پر ہی بٹھا دیں، پر وہ چھلانگ لگا کر واپس دلدل میں ہی جانا پسند کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح کے کچھ انسان بھی ہوتے ہیں جن کو آپ جتنی مرضی عزت دیں، پر وہ آگے سے کم ظرفی ہی دکھائیں گے۔ اگر مرد کسی دوسری عورت کے چکر میں آ گیا ہے تو مرد کو صرف ایک دھمکی دو کہ میں آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، وہ اسے منٹوں میں چھوڑ دے گا۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں کہ ایک چیز ایسی ہے جس سے مرد عورت کے ساتھ پیار کے لیے بھڑک اٹھتا ہے، اور وہ ہے عورت کا حسن۔ جب تم کسی انسان کی طبیعت پرکھنا چاہو تو اس سے مشورہ لو، یقیناً اس کے مشورے سے اس کا انصاف، ظلم، نیکی اور بدی سب جان جاؤ گے۔ تمام انگلیاں لمبائی میں برابر نہیں ہوتی، لیکن جب انہیں موڑا جائے یا جھکایا جائے تو سب لمبائی میں برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ عورت اور مرد کا تعلق تن پر پہنے ریشمی کپڑوں اور آگ جیسا ہے۔ جیسے آگ لگے تو ریشمی کپڑا جل کر راکھ نہیں ہوتا، بلکہ پگھل کر تن سے چپک جاتا ہے، اور اگر اسے ایسے ہی چھوڑ دیں تو بھی باعث اذیت، اور اگر اتارنے کی کوشش کریں تو چیخیں بلند، اور اگر ہمت کر کے اتار ہی دیا تو کھال بھی ادھڑ جاتی ہے۔ بس پھر تمام دلائل، تمام وضاحتیں ختم۔ جب کوئی عورت صاف الفاظ میں کہے نہ کہ مجھے چھوڑ دو، آج کے بعد میں کبھی رابطہ نہیں کروں گی، تب غصے میں آ کر اس سے بات ختم نہ کر دینا، کیونکہ یہی وقت ہوتا ہے جب عورت مرد کی وفا دیکھتی ہے، اور اس کو مان ہوتا ہے کہ اس کو چاہنے والا کبھی بھی تنہا نہیں ہونے دے گا۔ اے ابن آدم، تم اس کا مان کبھی نہ توڑنا۔